اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو، تمام بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو عید میلاد کی مبارک ہو۔ میں خاتون حضرات ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے بھی پیغمبر گزرے تھے، اور قریب ترین پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، اور ان کی حیات مبارکہ میں اس وقت بھی ان کی امت ان کے آنے کا جشن میلاد بھی مناتی تھی، ایسٹر بھی مناتی تھی، کرسمس بھی مناتی تھی، اور یہ شروع میں اور کافی دیر تک خدا کے شکر کا ایک طریقہ کار تھا، اور ہمارے رسول نے ان پہ کوئی اعتراض نہیں فرمایا، نہ کسی حدیث پہ ان باتوں پہ اعتراض آیا ہے کہ میلاد منانے میں کسی قسم کا ایسا ہے کوئی اعتراض ہم نے نہ سنا اور نہ پڑھا۔ اور بلکہ چونکہ جب بنو اسرائیل یوم نیل مناتے تھے اور اس بڑے حادثے پہ خدا کے شکر کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پہ قوم موسیٰ سے زیادہ لازم ہے کہ ہم بھی خدا کا شکر اس دن کے لیے منائیں، اور انہوں نے ایک روزہ اس پہ زائد فرمایا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رسومات میں کوئی اس قسم کی چیزیں شامل ہو جائیں جو خدا اور تمام رسولوں کی مرضی کے خلاف ہیں، تو اس بنیاد پہ ایک بنیادی یوم تشکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک ہماری عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور بزرگوں کی عبادت کی حد تک احترام کرتے ہیں، اور اس احترام میں غلو بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے رسول سے زیادہ اپنے آبا و اجداد کی روایات کا احترام کرتے ہوئے غلو کرتے ہیں۔ اس میلاد کے دن کیا ہم پر یہ لازم نہ ہوگا کہ امت مسلمہ کم از کم ایک بات کا تو عہد کر لے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا یا اس کو اپنے طرز عمل پہ اس کو حاوی کر لیں، تاکہ کم از کم ہمیں ان کے جناب رسالت مآب کی ولادت کا یہ ثواب تو حاصل ہو کہ ہم اپنے رسول کی اطاعت میں ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کے بغیر ہمارا کبھی ایمان مکمل نہ ہوتا اور ہمیں کوئی ہدایت نہ ملتی، ہم اپنے خدا کو بھولے ہوئے ہوتے، ہم اپنی زندگی اور روزگار میں ان کی شرک، جیسے آج یورپ میں ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی عزت چھوڑ دی وہ آج دہریت کی زد میں ہے، اور وہ جو ان کی اپنی ذہنی ارتقاء کی ایک وہ منفی لمٹس کو چھو رہے ہیں، جس میں یہ بدتمیزی بھی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے پیغمبروں کو بھی انسلٹ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں۔ خادم حضرات، یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ توہین رسالت جہاں بھی واقع ہوگی مسلمان کا دل اس سے مجروح ہوگا، اور وہ اس کا بڑا انجام بھی ان قوموں نے بھگتا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی انڈیویجول نے یا قوم نے توہین رسالت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ واہ محمدہ کے کہنے پہ جب اسپین کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ آج محمد تو کیا خدا کو بھی بلا لو تو آج ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے وجہ سے 750 برس کی غلامی نصیب کی، اور ریجنالڈ کو مت بھولو کہ اس نے بھی واہ محمدہ کے جواب میں یہی بات کہی تھی، اور سلطان صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ وقت ایک آندھی آتی جاتی ہوا کی طرح ہے، اس نے کو ٹھہرنا تو نہیں ہوتا، دریاؤں کے پانی پلوں سے نیچے گزر جاتے ہیں، اور آنے والی ساعتوں سے کون باخبر ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی طرح غیرت مسلم کو ابھارتے رہیں گے اور اسی طرح جناب رسالت مآب پہ وہ فضول اور واہیات اور نان جسے کہتے ہیں کہ تہذیب یافتہ جو باتیں کریں گے، تو وہ ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو مسٹر دی رات آف مسلمس، اور یہ کبھی نہ کبھی پورے یورپ پہ آفت اور مصیبت بن کے گرے گا۔ پہلے بھی گرا تھا، پھر بھی گرے گا۔
تو اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام قوموں کو چاہیے کہ مصدقہ کم از کم وہ رسولوں کو تو اپنے فضول اور بے استحقاق مزاحیات سے ان کو تو پرہیز میں رکھیں. اگر ایسا نہ ہوگا تو اگلی جنگ کے آثار جو ہیں مذہبی نظر آتے ہیں، اخلاقی نظر آتے ہیں، احترام رسالت کے نظر آتے ہیں، اور یہ ان کو کسی صورت بھی اس قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا. جس آزاد خیال جمہوریت کے خدا کو لیے بیٹھے ہیں وہ بڑی جلدی پاش ہو جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ غیرت محمد صرف خیال میں نہیں پالتے ہیں یا انداز میں نہیں پالتے ہیں. اس کا مؤثر ترین جواب ہوگا کہ آپ حیات رسول سے ایک لمحہ ہی اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو، ان کے اخلاق و کردار کی ایک قدر ہی اپنی زندگی میں شامل کر لو، اور اللہ آپ کو پھر اس مقام تک پہنچائے کہ زمین آپ کی ملکیت ہو، آسمان آپ کا ملکیت ہو. وما علینا الا البلاغ.